بسم اللہ علیکم ورحمۃ اللہ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقط اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام من زیہ الاقرب اتیح لہ الابعد۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ حکم شریعت ہے کہ اس پہلے خطبے میں تقوی پروردگار کی طرف دعوت دی جائے، اور شاید یہی شریعت کی مصلحت ہے، مقصد ہے کہ ہر ہفتے تقوی کو یاد کرایا جائے، کیونکہ نماز کے لیے خطبہ ضروری ہے اور خطبے میں تقوی کی گفتگو ضروری ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر ہفتے آپ کے سامنے یا ہم سب کے سامنے تقوی کا ذکر ہو، تاکہ تقوی ذہنوں سے نہ نکلنے پائے، اس لیے کہ انسان کی اصل خوبصورتی تقوی میں ہوتی ہے۔ انسان کی خوبصورتی یہ نہیں کہتے کہ مثلا جسم صاف نہ کرے، کپڑے صاف نہیں، جسم بھی صاف رکھے، ٹھیک ٹھاک رکھے، کپڑے بھی اچھے پہنے، ٹھیک ٹھاک پہنے جتنی اس کی حیثیت میں ہو، لیکن اصل حقیقی خوبصورتی ان چیزوں سے نہیں آتی ہے۔ انسان کی حقیقی خوبصورتی اس کے کردار سے آتی ہے، اس کے عمل سے آتی ہے، اور انسان کا عمل اور کردار تقوی پروردگار سے ثمرتا ہے۔ جتنا انسان میں تقوی پروردگار زیادہ ہوگا، اتنا ہی اس کا کردار خوبصورت ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ صاحب کرامت و صاحب عزت وہ شخص ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہو۔ خدا تقوی کی بنیاد پہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم کو فکر ہے نا، خدا سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ بہت آسان ہے، کہ ہم کو بہت سارے کام ہوتے ہیں خدا سے، پالنے والے رزق دے دے، پالنے والے شہرت دے دے، پالنے والے عزت دے دے، پالنے والے جس کی شادی نہ ہوئی ہو شادی کرا دے، جس کی شادی ہو گئی ہو بچے نہ ہوئے ہوں بچے دے دے۔ یہ ٹھیک ہے، مانگنا چاہیے، جائز، مراد خدا سے نہیں، کس سے مانگیں گے؟ 2500 کام ہوتے ہیں خدا سے، صبح سے شام تک ہوتے ہیں، تو ہم تو خدا سے محبت کریں گے ہی کریں گے، ہمارا تو مطلب بھی پھنسا ہے، نہیں محبت تو کم سے کم مطلب تو پھنسا ہی۔ لیکن سوال اس بات کا کہ خدا کو ہم سے محبت ہے کہ نہیں؟ خدا نے اپنے محبت اور اپنے یہاں صاحب عزت ہونے کا جو معیار بتایا ہے کہ اس بنیاد پہ تم ہمارے یہاں صاحب عزت ہو، وہ تقوی پروردگار۔ تم میں جتنا زیادہ تقوی ہوگا، ہم تم کو اس سے اتنا ہی محبت کریں گے، اتنے ہی تم کو ہم عزیز رکھیں گے، اتنے ہی تم کو ہم عزت دیں گے۔ خود عزت کا بھی ایک فلسفہ ہوتا ہے نا، انسان کی عزت کس کی نگاہ میں؟ شاید 1 سال ہو گیا ہو، بہت پہلے، کئی جمعے پہلے ہم نے ایک مثال دی تھی کہ چوروں کے بیچ بھی ماہر چور کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ تو مسئلہ اس کا نہیں کہ کون عزت کر رہا ہے، مسئلہ اس کا ہے کہ کیسے لوگ عزت کر رہے ہیں۔ کہتے نہیں فلاں صاحب ہیں، ان کی تو سب عزت کرتے ہیں، یہ سب ہیں کون کون سے؟ جیسے ہوں گے اس بنیاد پہ عزت کریں گے۔ کسی کی نگاہ میں مال بہت عزیز ہوگا تو وہ مالداروں کی عزت کرے گا، کسی کی نگاہ میں عہدہ عزیز ہوگا تو وہ عہدے والوں کی عزت کرے گا، جس کو جس سے مطلب ہوگا نا۔ تو اب ہمارے اور آپ کے بیچ میں کیا معیار بن سکتا ہے کہ ہم لوگ کس کی عزت کرتے ہیں؟ یہ عزت کا معیار ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس عزت کے کرنے میں بہت ساری مادیات ہیں کہ جو ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ہم مادیات کی بنیاد پہ عزت کرتے ہیں، نہیں کہ عزت کی صلاحیت کی بنیاد پہ۔ نہیں کہتے ہیں سب کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے، یہ پرابلم ہے، یہ مسائل موجود ہیں۔ لیکن ذات پروردگار وہ ذات ہے کہ جو اپنے بندے کو سب سے زیادہ اس لیے عزت دیتی ہے کہ تقوی میں سب سے زیادہ ہے، اس کے یہاں معیار تقوی۔ اگرچہ وہ سارے مخلوق کو سے محبت کرتا ہے خدا، لیکن زیادہ کس کو صاحب عزت کون ہے؟ ان چاہے محبتوں کے بعد ایک باپ اپنے سارے بیٹوں کو چاہتا ہے، لیکن جو بیٹا اس کی نگاہ میں لائق ہوتا ہے اس کا احترام زیادہ کرتا ہے، اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یقیناً ایک باپ سے زیادہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، ایک ماں سے کہیں زیادہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ ہماری بہتری کی زیادہ فکر کرتا ہے۔ جتنی ماں باپ فکر کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ خدا۔
آئیے مولا کے جس جملے کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، من ضیع الاقرب، وہ شخص کی جس کو اس کے قریب والے اس کو ضائع کر دیں، چھوڑ دیں، اتیہا لہ الابعد، تو دور والے اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص ہے، اس کی فیملی، اس کی بیوی یا بیوی کا میاں، بھائی کا بھائی، بہن کا بھائی، بھائی کی بہن، خاندان والے، رشتے والے، یا اگر پرانی اصطلاح بات کی جائے تو قوم قبیلے والے، شہر والے، اگر رشتے دار خاندان والے کسی کو چھوڑ دیں تو وہ تنہا نہیں رہے گا۔ فطرت ہے نا اس کے پیچھے، انسانی فطرت ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی قریب چاہیے۔ ابھی کچھ جمعے پہلے ہم نے آپ کے سامنے دوست کے عنوان پہ مولا کا ہی ایک قول پیش کیا تھا کہ غریب ترین ہے وہ شخص کہ جس کا کوئی دوست نہ ہو، اس سے زیادہ عاجز و غریب وہ شخص ہے کہ جو دوست بنا کے ضائع کر دے۔ انسان کی فطرت ہے کہ کوئی اس کا قریبی و نزدیکی ہونا چاہیے۔ اب اگر یہ قریب والے جگہ چھوڑ دیں گے اور جگہ تو خالی نہیں رہے گی، کوئی نہ کوئی آئے گا۔ یہ بھی اتفاق سے مولا کا وہ کلمہ ہے کہ جو ہماری اجتماعی سوشل زندگی سے ریلیٹڈ، ہماری سوشل زندگی مولا نے ہر فیلڈ میں بتایا ہے، صرف آپ کو لا کے صرف مسلح پہ نہیں کھڑا کیا۔ آپ گھر میں کیسے کھڑے ہوں وہ بھی بتایا ہے، روڈ پہ کیسے کھڑے ہوں وہ بھی بتایا ہے، بزنس میں کیسے کھڑے ہوں وہ بھی بتایا ہے، آفس میں کیسے، سب بتایا ہے۔ ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہم پہلے تھوڑی سی زحمت تو کریں، کم سے کم پڑھ تو لیں۔ صرف انسان اگر ان کے صرف جو معنی ہے وضاحت میں نہ بھی جائے، صرف معنی ان کلمات کے دیکھ لے اور اس کو اپنانے کی کوشش کرے تو انسان کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ بہت قیمتی چیز ہے یہ، ایک ایک مولا کا جملہ کسی ایک ہیرے سے کم نہیں ہے۔ ہم نہیں کہتے ہیرا ہے کیونکہ ہیرا اس سے بہت زیادہ سستا ہے، ہیرے کی ویلیو بہت کم ہے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہوتی ہے کہ سمجھانے کے لیے وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں جو انسان کی نگاہوں کے سامنے ہو، اس لیے یہ ہیرا کہا جا رہا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ اگر انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، انسان کی زندگی سدھر جائے تو ہیرے اس کے قدموں کی دھول ہے، جواہرات قدموں کی دھول ہے۔ ہم اس در کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں کا ہاتھ کا دھون جواہرات بن جاتا ہے، جہاں ہاتھ کا دھون جواہرات بن جائے تو وہاں زبان سے نکلے ہوئے کلمے کتنے قیمتی ہوں گے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہیرے سے اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، مجبوری ہے جو دے رہے ہیں۔ ہاتھ کے دھومن جب جواہرات بنے، قدموں کی ٹھوکر سونا چاندی جواہرات بنا دے تو وہاں پہ زبان سے نکلے ہوئے کلمے کتنے قیمتی ہوں گے۔ تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص، جس شخص کو اس کے قریب والے ضائع کر دیں تو دور والے اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے، انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان کی فطرت، جسے عربی اور فارسی اصطلاح میں اور اردو میں بھی کہتے ہیں مدنی الطبع، یعنی انسان کی ایسی فطرت ہے کہ جو شہر میں زندگی گزارنے والا ہے، طبیعتاً نیچر کے حساب سے تنہا زندگی گزارنے والا، وحشی نہیں ہے۔ حیوان عام طور سے وحشی ہوتے ہیں، تنہا زندگی گزار لیتے ہیں، اگرچہ بہت سے حیوان بھی ایسے ہوتے ہیں تنہا زندگی نہیں گزارتے، لیکن ہے ایسے حیوانوں میں۔ مگر انسان کی اصل فطرت یہ ہے کہ وہ ایک سوسائٹی کے بیچ میں زندگی گزارتا ہے، کسی آبادی کے بیچ میں زندگی گزارتا ہے۔ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا انسان، بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے، مشکلات پیدا ہو جائیں گے۔ آپ کبھی تصور کیجئے کہ تنہا آگے زندگی، انسان تنہا سفر، اسی لیے روایات میں ہے کہ تنہا سفر نہیں کرنا چاہیے، تنہا کھانا نہیں کھانا چاہیے، تنہا سونا نہیں چاہیے، سب روایات میں منع کیا ہے ہم کو۔ جب انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ انسان لوگوں کے بیچ میں زندگی گزارتا ہے تو اب لوگوں کے بیچ میں ظاہر ہے کہ کچھ اپنے ہوں گے کچھ پرائے ہوں گے۔ وہ اپنے کون ہوں گے؟ اگر رشتہ دار، قرابت دار، خاندان والے، قبیلے والے، گھر والے، اس کے قریبی جو رشتے میں قریبی ہیں وہ واقعاً قریبی بن جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بنتے تو جگہ خالی۔ اب اس انسان کو چونکہ اپنے قریبی لوگوں کی ضرورت ہے، لہٰذا اس جگہ کو بھرے گا، قریب والے نہیں آئیں گے، دور والوں کے لیے آئے گا، لیکن کوئی نہ کوئی تو آئے گا اس جگہ۔ لہٰذا اگر قریب والے انسان کو چھوڑ دیں، تنہا چھوڑ دیں تو جگہ خالی نہیں رہتی ہے، بلکہ دور والے اس کو آ کے اس جگہ کو لے لیتے ہیں۔ دوسری چیز کی، اگر کبھی ایسے مسائل پیدا ہو جائیں تو اس سے یعنی مولا جو ہم کو تسکین دلانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو قریب والے چھوڑ دے تو پریشان نہ ہو، جو خداوند متعال تمہارے رشتہ دار اور قرابت دار پیدا کر سکتا ہے وہی خدا دور والوں کے لیے تمہارا مخلص بھی بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی خدا تم کو ایک بھائی دے سکتا ہے، تم کو چچا دے سکتا ہے، یہی سب قریبی رشتہ دار ہی ہوتے ہیں نا، ماموں، چچا،
پھوپھا پھوپھی، خالہ خالو، یہی سب تو خاندان ہوتے ہیں نا۔ اگر خداوند متعال تم کو یہ رشتے دے سکتا ہے تو وہی خدا دودھ والوں کو تمہارا مخلص بنا سکتا ہے۔ اور ایسے ہیں سماج میں، ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کی دوستی کی مثال دی جاتی ہے، جن کے کوئی رشتہ داری نہیں ہے لیکن صرف آپسی محبت، آپسی خلوص ایک دوسرے کا، اس کی مثال دی جاتی ہے کہ دوستی ہو تو مثلاً ان کے جیسی۔ کیوں؟ یہ دودھ تھے لیکن ایک خلوص پیدا ہوا۔ تو اگر کسی کے خاندان والے اس کو چھوڑ دیں تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اسی خدا پہ بھروسہ کرے جس نے یہ خاندان دیا تھا، وہ اس کو قریبی دوست بھی دے گا۔ لہٰذا رشتہ وہ رشتہ ہے کہ جو رشتہ داری کے ساتھ دوستی کے ساتھ بھی ہو۔ رشتہ داری اور دوستی جس رشتے میں مل جائے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ رشتہ داری مجبوری ہے، وہ کہنا یہ کہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے چچا ہیں، ہمارے خالو ہیں، ہمارے ماموں ہیں، ہمارے پھپھا ہیں، ہمارے نانا ہے، دادا ہیں، جو بھی ہوں۔ لیکن بعض اوقات انسان رشتہ داریوں کے باوجود قریب نہیں آ پاتا ہے۔ یہ قریبی یہ دوستی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یہ فکر کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یہ انسان کے کلچر کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اس رشتہ داری کو دوستی میں تبدیل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خدا نے قریب لا کے ہم کو بٹھا دیا، اس کو ہم اب اس رشتے کو مضبوط کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر بعض اوقات رشتہ داروں میں گھمنڈ آ جائے، ہم چھوڑ دیں گے دیکھیں کیا کرتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم چھوڑ دیں گے دیکھیں کیا کر لیتا ہے اکیلے۔ بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں نا کہ فلاں آدمی جو کچھ کر رہا ہے وہ ہماری بنیاد پہ کر رہا ہے، یہ خام خیالی غلط فہمی ہوتی ہے۔ ہمارا سپورٹ اس لیے کر رہا ہے، تمہارا سپورٹ نہیں ہے۔ یہ تم خوش قسمت ہو کہ خدا نے تم کو سپورٹ کے لائق بنایا ہے، اور اگر یہ صحیح جگہ پہ سپورٹ ہو رہا ہے تو شکر نعمت ہے، غلط جگہ پہ سپورٹ ہو رہا ہے تو کفر نعمت ہے۔ شکر نعمت ہوگا، باتیں گزر چکی ہیں اس لیے ہم قول پیش کر چکے ہیں۔ اگر شکر نعمت ہوگا تو خدا اس نعمت میں اضافہ کرے گا، کفر نعمت ہوگا تو عذاب ہوگا۔ تو انسان اس خام خیالی میں نہ رہے، اس گھمنڈ میں نہ پڑ جائے کہ ہم سپورٹ۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں۔ خدا بزرگ ہے، جو خدا تمہارا سپورٹ اس کے لیے پیدا کر سکتا تھا وہ تم سے بڑے کا بھی کر سکتا ہے، تمہارے علاوہ کسی دوسرے کا بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا کبھی اپنے سپورٹ پہ گھمنڈ مت کرو۔ حیات طیبہ رسالت مآب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بہت واضح اور بہت کلیئر مثال ہے۔ جس وقت رسول نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا، رسول کا خاندان کی، جس خاندان کو خاندان بنی ہاشم، جس قبیلے کو قبیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے، اس قبیلے والوں میں ایک جناب ابو طالب اور گنے چنے لوگوں کے علاوہ سب نے رسول کی مخالفت کی، چونکہ اس وقت خاندانی نظام تھا نا، خاندانی سسٹم تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم بعنوان قبیلہ ان کا سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ رسول کے والد پہلے سے نہیں تھے، یتیم۔ عربوں میں یتیم کو کیا سمجھا جاتا ہے وہ آپ کو معلوم۔ یتیم شخص جس کا قبیلہ بھی اس کا مکمل سپورٹ نہیں کر رہا ہے، ایک آدھ دو لوگوں کے سپورٹ کی بنیاد پہ کیا کر سکتا ہے؟ خدا نے کہا کہ دیکھو، بلکہ بہت سارے، یہ وہ ایسا پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ ہم کو بہت سارے درس ملتے ہیں کہ جب بھی حق کے راستے میں تم قدم بڑھاؤ، یہ مت دیکھو کہ سپورٹ کرنے والے سپورٹ تو نہیں چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ جس کا راستہ ہے وہ سب سے بڑا سپورٹر وہی ہے، جس کے راستے پہ جا رہے ہو۔ اب اگر کوئی سپورٹ کرتا ہے تو اس کی خوش قسمتی ہے کہ سپورٹ کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے تو اس کی بدقسمتی ہے۔ جس وقت رسول گئے اس وقت وہ سمجھتے تھے کہ ہم اتنے سارے لوگ خاندان والے ہمارے سامنے، اگر یہ ہم کو چھوڑ کے چلا جائے گا تو کچھ نہیں کر پائے گا۔ ان کا نام لینے والا آج کوئی نہیں ہے، اور جس رسول کو تنہا چھوڑ دیا گیا اس کا کلمہ پڑھنے والے پوری دنیا میں کبھی بھی اوپر والے صلوات پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے سنا نا، ہم سوچا آپ کو بھی خبر دے دیں کہ اوپر والے۔ تو رسول درس دے رہے ہیں۔ کبھی بھی انسان، یہ درس ہے ہماری زندگی کے لیے، درس سیرت رسول ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ حق کے راستے میں جب انسان بڑھے تھی، نہ دیکھے کہ وہ تنہا ہو گیا ہے، ہو گیا ہوگا تنہا۔ کوئی انسان دنیا میں تنہا نہیں ہے، جس کا سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اس کا بھی خدا ساتھ دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ خدا کا راستہ ہو،
اور خدا کا راستہ اختیار کرنے کے لیے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے بے انتہا زبردست تحقیق کی ضرورت ہے۔ خدا کا راستہ اتنی آسانی سے ہر ایک کے کہنے اور سننے پہ نہیں مل جاتا ہے۔ اتنے سارے خدا کے راستے ہیں کہ انسان کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ یہ راستہ خدا کا، یہ روایات میں کہ 73 فرقے ہوں گے ہماری امت میں، لیکن حق پہ جو ہوگا وہ صرف ایک ہوگا۔ ناجی ایک ہے نا، تو ناجی وہی ہوگا جو حق پہ ہوگا، تو حق پہ صرف ایک ہے۔ یہ راستے اتنے ملتے جلتے ہیں کہ انسان کو کنفیوژن پیدا ہو جائے گا۔ تو اس راستے پہ چلنے کے لیے انسان مت دیکھے کس کا سپورٹ ہے، گھر والوں کا سپورٹ ہے کہ نہیں ہے، بیوی بچوں کا سپورٹ ہے کہ نہیں ہے، خاندان کا سپورٹ ہے کہ نہیں ہے، قبیلے کا سپورٹ ہے کہ نہیں ہے، دوستوں کا سپورٹ ہے کہ نہیں ہے، پبلک کا سپورٹ ہے کہ نہیں ہے، قوم کا سپورٹ ہے کہ نہیں ہے، شہر والوں کا ہوا کہ نہ ہوا کہ اس میں سے کوئی خدا نہیں ہے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ ہمارے راستے پہ ہمارا سپورٹ رہے گا۔ اب اس کا مطلب کہ انسان اگر خدا کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو خدا کے مقابلے میں ہے اور خاندان کا سپورٹ ہے، مثلا خدا کے مقابلے میں ہے دوستوں کا سپورٹ ہے، خدا کے مقابلے میں ہے پبلک کا سپورٹ ہے۔ تو کس کا بھی سپورٹ ہو، پوری دنیا میں آ جائے سپورٹ میں، لیکن اگر انسان خدا کے مقابلے میں ہے تو کچھ نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں؟ 30,000 لوگ یزیدی فوج میں یزید کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ خدا کا ساتھ چھوڑا، اتنے لوگوں کا ساتھ پکڑا، اور جس نے خدا کا ساتھ پکڑا اس کے پاس صرف 72۔ اب بتائیے آپ کون جیتا؟ تاریخیں ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ تنہا رسول نے ایسا دنیا میں انقلاب پیدا کیا کہ آج کلمہ رسول پوری دنیا میں، تنہا رسول نے۔ کتنے لوگ ساتھ دینے والے تھے، لیکن انہی لوگوں کے ساتھ آج رسول کا کلمہ دنیا میں، اور جو رسول کے مقابلے میں تھے وہ کتنے زیادہ تھے۔ آج کون ان کا نام لیتا ہے؟ اگر لیا بھی جاتا ہے تو کتنے تو اسی میں سے بعد میں شرمندہ ہوئے۔ کسی نے مصلحتاً کلمہ پڑھا، کسی کے سمجھ میں آ گیا، کسی کے ساتھ مجبوری پیدا ہو گئی، طرح طرح کے مسائل پیدا ہوئے، وہ سب تاریخیں آپ بہتر جانتے ہیں۔ لہٰذا یہ خاندان، یہ رشتہ داری، یہ دوستی، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس پہ انسان کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بھروسہ صرف ذات پروردگار پہ کرنا چاہیے۔ وہی خدا کہ جس نے ایک رشتہ دار کو پیدا کیا، وہی خدا دوسرے دوست اور مخلص کو بھی پیدا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والماثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ
ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ اس دوسرے خطبے میں مناسبات میں سب سے پہلے ایک ربیع الثانی کی پہلی تاریخ، امام حسین علیہ السلام کے قتل کے متعلق جناب مختار کے قیام کے علاوہ توابین کا بھی قیام تھا، جو کہ روایات کے اعتبار سے پہلی ربیع الثانی کو شروع ہوا ہے۔ بعض روایات کے اعتبار سے امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ، البتہ بعض روایات میں اختلاف ہے۔ اس کے بعد کی مناسبت 8 ربیع الثانی، جو کہ ظاہراً اگلا جمعہ پڑے گا، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کا جو عظیم سانحہ رونما ہوا ہے، یقیناً آپ کو بھی خبر ہوگی اور آپ بے خبر اس سے نہیں ہوں گے، وہ قرآن کے جلانے کا سانحہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک خبر بتائیں جو کہ آج BBC کے سائٹ پہ بھی ہے۔ سن 2007 کی بات ہے۔ 2007 میں امریکہ میں، بالخصوص نیو یارک میں، مسلمانوں پہ بہت کڑی نظر رکھی گئی، اور نظر رکھنے کے بعد مسلمانوں سے متعلق 60 پیج کی رپورٹ بنائی گئی۔ یہ نظر ان بزنس پہ رکھی گئی ہے کہ جو بزنس یا مسلمان کرتے تھے یا جہاں پہ مسلمانوں کا آنا جانا زیادہ تھا۔ ان کی باتیں سنی گئیں، ان کی فوٹو کھینچی گئی۔ اس کے علاوہ 16 مسجدوں پہ نظر رکھی گئی، البتہ مسجدوں پہ زیادہ رکھی گئی، ان میں 16 کی فوٹو کھینچی گئی، تاکہ یہ دیکھیں کہ مسلمان آتنکواد تو نہیں کر رہا ہے۔ کہہ دینا یہی تو مقصد ہے، مسلمان نہیں ہے آتنکوادی۔ ہو سکتا ہے کہ آتنکوادیوں نے اپنے اس صفت کو چھپانے کے لیے، یا جو یہ ان کا نقص ہے اس کو چھپانے کے لیے، اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا ہو۔ یہ اتارنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اس سے زیادہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے، دکھ رہی ہے، وہ یہ کہ یہ سازش ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی۔ اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو لوگ نظر رکھ رہے ہیں ان کو بہتر معلوم ہے کہ حقیقی مسلمان یہ کام نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ یہ رپورٹس بنا رہے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، ان کو ہم سے بہتر معلوم ہے کہ مسلمان یہ کام نہیں کرتا ہے۔ جو واقعی مسلمان ہے، جو حقیقی مسلمان ہے، جو ایک سیدھا سادہ عام نارمل مسلمان ہے، وہ نہیں کر سکتا یہ کام، نہ کرتا ہے نہ کرے گا۔ یہ باقاعدہ اس کے پیچھے ایک سازش ہے۔ اب آئیے جو بات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، افغانستان میں امریکی فوج نے گزرے ہوئے دوشنبے یعنی 20 فروری کو، انہوں نے وہاں کی ایک چوکی ہے جس چوکی کا نام بگرام چوکی ہے، اس چوکی پہ قرآن مجید، اور صرف قرآن نہیں، بعض اور مذہبی کتابوں کو جلایا۔ اس سے پہلے کا سین بھی آپ دیکھ چکے ہیں، وہ ایک کلپ آئی تھی نیٹ پہ، اور بہرحال بہت عام ہوئی تھی، کہ جس میں وہاں کے مردوں پہ امریکی فوجوں نے جو ان کی بے حرمتی کی تھی، آپ کو معلوم ہے، نیوز سنی آپ نے، وہ شخص کی بے حرمتی تھی، بعنوان قوم تھی، جیسے بھی تھی۔ بہرحال یہاں پہ ہماری مذہبی کتاب کی توہین۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس کے پہلے جب قرآن سوزی کی داستان ہوئی تھی تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ہم چپ رہیں گے تو یہ داستان نہیں رکے گی، بڑھے گی۔ آج ہم آپ کو وہی یاد دلانا چاہتے ہیں۔ اگر پہلے موقع پہ ہم اپنے اور قرآن کے رشتے کو بتا دیتے کہ ہمارے اور قرآن کے بیچ میں اتنا مضبوط رشتہ ہے، تو آج کسی کی ہمت نہیں پڑتی۔ چونکہ وہاں ہم خاموش تھے، لہٰذا لوگ سمجھ گئے کہ قرآن لاوارث ہے۔ ہماری خاموشی اس بات کا باعث بنی۔ کیوں کسی کی ہمت پڑی؟
اس لیے پڑھی کہ اس کے پہلے انڈیویجول چلایا گیا ہے اور کوئی نہیں بولا ہے، اس کا مطلب کہ قرآن کے نام پہ تو بہت بڑی قوم ہے، قرآن والے نہیں۔ ہمارے گھر کی کوئی معمولی سی ناول بھی جل جائے تو ہم کو افسوس ہوتا ہے، نعوذ باللہ، کوئی مقایسہ نہیں ہے، لیکن اقل حد عقل کے لیے ہم آپ کو مثال دے رہے ہیں۔ ہم اپنے اوپر کیے ہوئے ظلموں کو، ہم سے متعلق کوئی بات ہوتی ہے، اس کے جواب کے لیے فوراً کھڑے ہوتے ہیں، قرآن کے جواب کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ وہ مذہبی غیرت کہاں گئی؟ کوئی روایت ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی آیت ہے کہ قرآن جلتا رہے، کچھ ہوتا رہے، تم چپ رہنا، تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، ہو تو بتائیں۔ کس اعتبار سے ہم ظلم چاہتے ہیں کہ جب ہم کھڑے ہوں؟ مسلمان مارا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، آئیڈیالوجی ہماری بدلی جا رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اسلام بدنام کیا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن جل گیا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا چاہیے اب ہم کو؟ ہماری رگ کس چیز سے حساس ہے؟ اہل بیت کی مخالفت بھی ہوئی، کیا نہیں ہوئی؟ عزاداری کی مخالفت ہوئی، کیا نہیں ہوئی؟ عزاداروں پہ حملے ہوئے ہیں، کوئی چیز تو ایسی ہوگی نا کہ جس کی بنیاد پہ ہم کو کھڑے ہونا ہے۔ یا تو کوئی یہ بتائے کہ یہ ظلم نہیں ہے، ثابت کرے، اور اگر ظلم ہے تو پھر ائمہ کی سیرت اور ائمہ کے حکم کے خلاف کیوں ہم خاموش بیٹھے؟ وہاں پہ جلا قرآن، 20 فروری کو جلا، دوشنبے کو، منڈے کے دن، 21 فروری ٹیوزڈے کو افغانیوں نے مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے، وہاں پہ جلا، انہوں نے مظاہرہ کیا۔ خود دنیا میں اگر ایک ملک پہ ایک جگہ مظاہرہ ہو گیا، اگر جس کے پہلے قرآن جلا تو بہت سے ملکوں نے مظاہرہ کیا تھا، بہت جگہوں میں مظاہرہ ہوا تھا، باوجود اس کے کہ ہم نے نہیں کیا تھا، ہمارے یہاں تو سب خاموش تھے۔ ظالم کے ظلم پہ خاموشی یہ ظلم پہ راضی ہونے کی دلیل ہے۔ اپنے اپنے نفس سے ہم کو پوچھنا چاہیے کہ قرآن سوزی سے، قرآن کے جلنے سے ہم راضی ہیں؟ پھر کیوں خاموش ہیں؟ اتنے بڑے پیمانے پہ اتنے منظم ایکٹیویٹیز ہمارے درمیان موجود ہیں، اگر اسی میں ایک جملہ یہ اگر شامل کر دیا جائے تو بہت بڑے پیمانے پہ مظاہرہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں ہوا۔ یہ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم میں قرآن کی معرفت نہیں، ہم میں قرآن کی محبت نہیں، ہم قرآن کو پہچانتے نہیں، قرآن ہماری کتاب نہیں، ہم قرآن سے وابستہ نہیں۔ اگر ہوتے، کیونکہ انسان کے گھر کی کوئی بھی کتاب، لائبریری، کچھ بھی جلتی ہے چونکہ وابستہ اس لیے بولتے ہیں، جو چیزیں وابستہ، جس چیز سے کچھ رشتہ ہوتا ہے۔ اگر ہمارا کوئی نقصان ہوگا تو ہم جائیں گے فوراً اس کو لینے کی کوشش کریں گے، ایف آئی آر کی ضرورت ہوگی ایف آئی آر کرائیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وارث، کوئی زمین کا پلاٹ پڑا ہے اور آپ جا کے اس پہ قبضہ کرنا چاہیں، اگر وہ لاوارث ہوگا تو کوئی آپ سے پوچھنے نہیں آئے گا، لیکن اگر وارث اس کا ہوگا تو جیسے ہی دیکھا فوراً پوچھے گا آپ کیسے ہیں، یہ ہماری۔ قرآن جل گیا، ہم دیکھتے رہے، اور پھر جل گیا، پھر دیکھتے رہیں گے تو اور کچھ ہوگا، پھر دیکھتے رہیں گے تو اور کچھ ہوگا۔ یہ ہمارے علماء و مراجع جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جو اپنے پیام دیتے ہیں، جو بیانات دیتے ہیں، کیا یہ پیام، یہ بیانات ہمارے لیے معتبر نہیں ہے؟ خوب ہم ان سے زیادہ ہیں، ہماری عقل ان سے زیادہ چلتی ہے، ہمارا علم ان سے زیادہ ہے، ہم کو ان سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ کسی کی بات تو ماننی ہوگی نا، دین کسی اعتبار سے تو ہم کو لینا ہوگا۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ ہم کو اپنے تمام آپسی جتنے بھی بھید بھاؤ ہیں ان کو چھوڑ کے ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا۔ اب اتفاق کی بات کی، اس کے پہلے ہم نے کئی مرتبہ اتحاد پہ بات کی، اور آج وہ موقع آ گیا کہ پھر قرآن مسلمانوں کا ہے، قرآن رسول کی امت کا۔ بعض اوقات یہ بات کہی جاتی ہے اور سننے میں آتی ہے کہ ہم مثلاً دشمنان علی سے اتحاد نہیں کر سکتے۔ ہاں نہیں کر سکتے، حقیقت ہے، ہم بھی یہی مانتے ہیں، لیکن پہلے پروف تو ہو، ثابت تو ہو کہ کون دشمنان علی میں سے۔ دشمنان علی کے لیے کچھ معیار تو ہیں، پہلے ثابت تو ہو دشمنان علی میں سے ہے کون، یہ تو ثابت ہو، دشمنی کے لیے کچھ تو معیار ہے۔ ایک چیز بتا دیں آپ کو کہ اگر عام مسلمان دشمن علی ہے تو دشمن علی پھر مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ توضیح المسائل جائیے دیکھیے گا، مسئلہ نمبر 107،
ظاہرا۔ مسئلہ نمبر 107، جہاں پہ مراجع کرام نے کافروں کی تعریف کی ہے، وہیں پہ ایک جملہ یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو خارجی اور ناصبی ہیں، انہوں نے دشمنان اہل بیت کو بتایا یہ فرقے ہیں خارجی اور ناصبی۔ اب ہمارا علم زیادہ ہے یا مراجع کا علم زیادہ ہے، یہ فیصلہ کیجئے، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں مراجع۔ جو خارجی اور ناصبی ہیں ان کو کہا ہے خارجی اور ناصبی، پھر بریکٹ میں ان کی وضاحت کی گئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت سے ائمہ سے بغض و بیر کا اظہار کرتے ہیں، جو ائمہ سے اہل بیت سے بغض اور بیر کا اظہار کرتے ہیں، یہ بھی کافر ہیں۔ اگر کوئی دشمن علی ہے تو پھر کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہاں پہ مسلمانوں کے اتحاد کی بات ہو رہی ہے۔ ہماری جو پرسنل ریلیشن ہے، رشتہ داری، بتائے کوئی جو بھی یہ کہتا ہے کہ اتحاد نہیں ہو سکتا، اس کے پرسنل کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی ریلیشن نہیں۔ قوم میں دیکھنے میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، دوستی ہے، اسٹیج پہ مل رہے ہیں ایک دوسرے سے، شادی ہو رہی ہے، شادی تک ہو رہی ہے۔ ہمارے ذاتی معاملات میں کوئی مشکل نہیں، دین کے مسئلے میں ساری مشکل ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ یاد کیجئے، امام فرماتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں کربلا جاتے وقت، اب فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے پسترین غلام ہیں۔ جملہ کئی مرتبہ آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے یاد بھی ہو گیا ہو۔ الناس عبید الدنیا، دنیا کے لوگ پسترین غلام ہو گئے، والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبان سے چپکا ہوا ہے۔ کیا پہچان ہے اس کی؟ یہوتونہم مدرت معاشہم للہ، جب تک یہ دین ان کے ذریعہ معاش، ان کے آپسی معاملات میں مشکل پیدا نہیں کرتا، سب کچھ اللہ کے لیے۔ جہاں ہمارے ذاتی معاملات ہیں، بزنس کرنا ہو کوئی مشکل نہیں، ہم ان سے مل سکتے ہیں، رشتہ داری کرنا ہو کوئی مشکل نہیں، مل سکتے ہیں، شادی میں جانا ہو مل سکتے ہیں، شادی میں بلانا ہو مل سکتے ہیں، فنکشن کرنا ہو مل سکتے ہیں، اسٹیج پہ ملنا ہو مل سکتے ہیں، سیاسی تعلقات بنا سکتے ہیں، شادی آپس میں کر سکتے ہیں، رشتہ کر سکتے ہیں، دوستی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاش سے متعلق کر سکتے ہیں۔ فَإِذَا مُحِسُ بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَّانُونَ، لیکن جب امتحان کا موقع آتا ہے دیندار کم ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، دین کے نام پہ اتحاد نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب کہ اتحاد الرجی ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ اور اتحاد کے مخالف کون ہے؟ اسلام دشمن طاقتیں اتحاد کی مخالف۔ پہلے یہ طے ہو کہ کون دشمن ہے۔ اگر وہ دشمن ہے تو کافر ہیں، پھر کافر کے ہاتھ کا مت کھائیے گا۔ اگر وہ دشمن ہے تو کافر ہیں، پھر جو پرہیز کافر سے کیے گئے ہیں سب کیجئے گا۔ پھر یہ ایک بام دو ہوا والا مسئلہ نہ ہو۔ یہ ایک فارسی میں محاورہ ہے کہ ایک چھت پہ دو طرح کی ہوا۔ اب اس ٹائم ہم اس کی وضاحت میں ٹائم نہیں لیں گے، لیکن ایسی چھت کی جہاں پہ ایک طرف گرم ہوا چل رہی ہے، ایک طرف ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ یہ دوغلا پن والا مسئلہ نہ ہو، یہ دو رائے اور دو نظری والا مسئلہ نہ ہو۔ اگر ہیں دشمن اہل بیت تو ٹھیک ہے، ہیں پھر جو احکام وہ جاری ہوں گے، اور نہیں ہے تو بھی اتحاد ہونا چاہیے۔ جہاں بھی اتحاد کی بات ہے، مسلمانوں کے اتحاد کی بات ہے۔ یہ دشمن علی، دشمن اہل بیت کر کے مسلمانوں کے جذبات کو ابھار کے ان کو کنفیوز نہ کیا جائے، بلکہ بتایا جائے کہ مسلمان کون ہے، دشمن اہل بیت کون ہے۔ دشمن سے دشمن جیسا برتاؤ کیا جائے، مسلمانوں سے مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا جائے۔ ہمارا علم مراجع و آیات اعظام سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم دیکھیں کہ مراجع و آیات اعظام کیا کہتے ہیں، تو پہلے طے ہو کہ وہ دشمن ہے کہ نہیں ہے۔ اور اگر دشمن بھی ہیں تو تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جنگ صفین میں لوگ مولا کے مقابلے میں آئے تھے، کیا مولا کے زور بازو میں طاقت نہیں تھی کہ تلوار اٹھا کے مار دے ان کو؟ کیوں نہیں مارا؟ کیوں انتظار کیا؟ یہاں تک انتظار کیا کہ وہ مقابلے میں نہروان میں آئے۔ کیا کہ نہیں کیا مقابلے کا انتظار؟ اتنا مولا چپ رہے کہ وہ نہروان میں آئے۔ اس کا مطلب کہ دشمن جب تک مقابلے میں نہ آئے، ہم کو اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے مقصد کیا ہے ہمارا، دشمن بڑھانا مقصد ہے یا دوست بڑھانا مقصد ہے۔ اگر انسان اچھے اخلاق سے ملے تو دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے، اخلاق برا کر لے دشمنوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ محبت اہل بیت، فضائل اہل بیت، سیرت اہل بیت، کردار اہل بیت دوسروں تک پہنچانا ہے یا روکنا ہے؟ جو شخص امام حسن علیہ السلام سے ملنے آیا، بہت مشہور واقعہ ہے،
مدینے میں آپ سے ملنے آیا، اور جب امام سے ملاقات ہوئی اور معلوم ہوا کہ حسن ابن علی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا. معلوم ہو گیا نا دشمن ہے. اظہار بغض کیا، اظہار بیعت کیا کہ نہیں کیا؟ معلوم ہو گیا دشمن ہے. امام نے کیوں نہیں مارا اس کو؟ دور بھگا دیتے. خوب ہمارا دین کہاں سے آیا ہے؟ ائمہ سے لیا ہے یا کسی اور سے لیا؟ کس سے لیا ہے دین؟ طے تو ہونا چاہیے. پہلے ہم یہ طے کریں کہ راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کسے کہتے ہیں. یہ دین ائمہ سے لے رہے ہیں کسی اور سے لے رہے ہیں؟ امام حسن نے کیا کیا؟ اس کو بھگا دیا؟ نہیں بھگایا. معلوم یہ ہوا کہ سیرت امام یہاں سے ہم کو ملے گی. کیا کیا امام نے؟ میرے بھائی تھکا ہوا ہے، چل آرام کر لے. بھوکا ہے، کھانا کھا لے. گھر لے کے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ امام جانتے تھے کہ اس کو کچھ نہیں معلوم کہ ہم اچھے ہیں یا برے ہیں. اس کے کان بھرے گئے. پروپیگنڈے کا شکار ہے. دیکھیے پروپیگنڈے کے بھی شکار مت ہوئیے گا. ہم نے آپ سے وعدہ کیا اور کسی موقع پہ انشاءاللہ ہم پروپیگنڈے پہ بولیں گے کہ دین میں پروپیگنڈے کا کیا رول ہے. امام سمجھ گئے کہ پروپیگنڈے کا شکار ہے. یہ دشمن نہیں ہے، دشمنوں کے ہتھے چڑھا ہوا ایک مہرہ ہے. تحلیل کریں واقعات کی، واقعات کے گہرائی میں جائیں تاکہ حکم اسلامی معلوم ہو. یہ دشمن نہیں ہے، دشمنوں کے ہتھے چڑھا ہوا ایک سادہ لو سیدھا سادہ انسان ہے کہ جس کے کان بھر دیے گئے ہیں. یہ دینداری کے لیے ہماری مخالفت کر رہا ہے. سمجھ گئے امام، گھر لے کے آئے. چونکہ اس کا بھی ارادہ صحیح تھا، لہٰذا اس نے امام کا اخلاق دیکھا، امام کی سیرت دیکھی، امام کا کردار دیکھا، تو جو برا بھلا کہتا آیا تو فضائل پڑھتا ہوا گیا. یہ امام کی سیرت ہمارے سماج میں کیوں نہیں؟ ہمارے بیچ بھی جو لوگ ہیں وہ اگر ظاہراً کچھ اظہار کر بھی رہے ہیں تو دشمن نہیں ہے. وہ دشمنوں کے ہتھے چڑھے ہوئے سادہ لوگ انسان ہیں، سادہ لوگ انسان ہیں. سیرت حسن کہتی ہے کہ ہم ان کو فضائل اہل بیت بتائیں تاکہ جو کنفیوژن، جو افواہ پروپیگنڈے سے ان کے ذہنوں کو خراب کر دیا گیا ہے، اس کی اصلاح ہماری ذمہ داری. ہمارا کام اہل بیت کے فضائل کا پہنچانا ہے، نہ کہ فضائل کا روکنا ہے. اتحاد مخالف طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ فضائل اہل بیت لوگوں تک نہ پہنچے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب تک پہنچے، پوری کائنات میں فضائل اہل بیت پہنچے. اتحاد مشکل ہے تو صرف دشمنان اسلام کے لیے، اور اتحاد کی مخالفت کرتے ہیں صرف دشمنان اسلام. اگر ہم میں سے کوئی کہتا ہے تو وہ شاید سادہ لوہی ہو، اس کی ہو سکتا ہے کہ، لیکن اصل جو اس کے مخالفین ہیں وہ ہیں. ہم میں سے اگر کوئی کہتا ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اصل مسئلے کو سمجھ نہیں پا رہا ہے. ہم ہر ایک کو نہیں مولد تو تہمت بنا سکتے. جب تک ہم ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے، اس طرح کے وہ مسائل کھڑے ہوتے رہیں گے جہاں پہ اسلام کی توہین ہوگی. کسی تیسرے کو کیا معلوم کہ ہم سنی شیعہ آپس میں لڑ رہے ہیں؟ وہ تو قرآن جلا رہا ہے. اسے کیا معلوم کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں؟ لہٰذا شیعوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ سنیوں کو ساتھ لیں، سنیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ شیعوں کو ساتھ لیں. پھر واضح کر دیں، ساتھ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے دین کو بدل کے ان کی دین میں چلے جائیں، وہ اپنے دین کو بدل کے ہمارے دین میں آ جائیں. ساتھ لینے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پہ باقی رہیں، وہ اپنے دین پہ باقی رہیں، اور جو چیزیں ہمارے یہاں کامن ہیں اس پہ ہم بات کریں، اس کے مقابل، اس کے ڈیفنس میں آ جائیں، اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. تب ہم طاقت بنیں گے. ورنہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو ماریں گے اور وہ اسلام کو ماریں گے، وہ اسلام کی مخالفت کریں گے. سمجھیں اتحاد کی ضرورت، سمجھیں بہت اہم ضرورت ہے، قدم قدم پہ ضرورت ہے. دین کی بنیاد میں سے، اساس میں سے. ائمہ کی سیرت کو دیکھیے، کب آپ اتحاد سے جدا کر سکتے ہیں؟ کس جگہ پہ ائمہ نے اتحاد کی مخالفت کی؟ کہاں ائمہ نے اتحاد کے لیے منع کیا؟ کوئی حدیث روایت کچھ کہ جہاں انہوں نے اتحاد، اصل اتحاد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سیرت موجود ہے ہمارے پاس. مولا کائنات کی سیرت موجود ہے، امام حسن کی سیرت موجود ہے، امام حسین آخری وقت میں لشکر یزید میں جا کے ان کی ہدایت کے لیے کہہ رہے ہیں. کیا حر سے بڑا کوئی دشمن اس وقت تھا جس وقت حر نے لجام فرس پہ ہاتھ رکھا تھا؟ فیصلہ کیجئے، سوچئے. یہ کربلا صرف رونے رلانے کے لیے نہیں ہے، رونا تو اس کا سب سے اولین فریضہ ہے اس پہ ہمارے لیے.
لیکن اس کے بعد کربلا کے دامن میں بے انتہا درس ہیں. جس وقت لجام فرس پہ حضور نے ہاتھ رکھا تھا کون تھا اس سے بڑا دشمن؟ پوری داستان کی بنیاد یہی ہے. لیکن اتنا بڑا دشمن بھی اگر آ جائے پناہ میں تو بڑھ کے گلے لگا لو. اگر حضور گلے لگ سکتا ہے تو پھر یہ لوگ تو ہے کہ نہیں؟ اس کنفیوژن سے، اس افواہ سے، اس پروپیگنڈے سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے. آخری بات، شاید آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے 24 فروری کی، جس دن جب امام خمینی نے سلمان رشدی کی کتاب کے خلاف حکم دیا تھا تو شاید بامبے میں مسلمانوں نے مل کے ظاہراً مظاہرہ کیا تھا، اور اس مظاہرے کے خلاف ظاہراً شاید گولی وغیرہ چلائے گی، کچھ ایسا ہوا. یہ وہ تاریخ ہے کہ جو کئی سال پہلے، لیکن وہی تاریخ یہ خود ہم کو دعوت فکر دیتی ہے. اس لیے کہ وہاں پہ بھی جو مسئلہ اٹھا تھا وہ مسئلہ رسالت تھا، وہاں بھی جو مسئلہ اٹھا تھا وہ مسئلہ قرآن تھا. یہاں پہ قرآن کی جل جلائی جا رہی ہے، وہاں پہ حقیقت قرآن کو جلانے کی کوشش کی گئی. اور اگر ہم وارث قرآن کے ماننے والے ہیں، اگر ہم قرآن کے وارث اپنے کو سمجھتے ہیں، اگر قرآن ہماری کتاب ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن پہ ہر طرح کے حملے کو روکنے کی ہم پوری کوشش کریں. کیا کرنا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے لوگ آ کے سوال کرتے ہیں مولانا بتائیے کیا کریں. خوب آپ بہتر جانتے ہیں کیا کرنا ہے، کس طریقے سے ہم اپنی آواز کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. آپ بہتر، اور آپ میں ہیں ایسے لوگ جو وسیلہ اور ذریعہ بن جائیں تو یہ آواز پوری دنیا میں پھیلے. ہم آپ کی بات کر رہے ہیں، کسی اور کی نہیں. صرف اس سینٹر پہ اس ٹائم جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اگر واقعی وہ اپنے پرسنل لیول پہ کوشش کرنا شروع کر دیں اور سب کے ساتھ مل کے جو بھی ان کے پرسنل تعلقات ان کو یوز کر لیں تو یہ آواز دنیا میں پھیل سکتی ہے. ہم اپنے پیغام کو، میسج کو پہنچا سکتے ہیں. لیکن جب چاہیں گے تب کیا کرنا ہے یہ آپ طے کریں، لیکن کچھ کرنا چاہیے. اور اگر چپ رہیں تو پھر انتظار کیجئے کہ اگلی بار کب جلتا ہے قرآن اور کہاں جلتا ہے. اور پھر اس کا بھی انتظار کیجئے کہ آنے والے وقت میں خود بامبے میں بھی جلے گا، پھیلے گی آگ. کل امریکہ میں جلایا گیا، آج افغانستان جلا دیا گیا. وہ ملک مسلمان ملک نہیں تھا، یہ اسلامی ملک ہے. دیکھیں آپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ دشمن آگے بڑھ رہا ہے. اگلی بار اور قریب آئے گا. لہٰذا ہم کو اپنے شعور کو بیدار کرنا ہوگا، اپنے کو مردے پن سے نکال کے حقیقی حیات و زندگی ملانا ہوگا. مردے ہوتے ہیں ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، زندہ ہے تو کچھ بولے گا، لانا ہوگا اور ہم کو اس کے خلاف کچھ نہ کچھ قدم اٹھانا ہوگا. آئیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار اللہ جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. بار اللہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما. بار اللہ جو برسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما. بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار اللہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما. بار اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سے نیک تر بنا دے. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.